کیا تم نے کبھی کسی مرے ہوئے کو قبر کے اندر سے بولتے ہوئے سنا ہے؟ آج کی کہانی سن کر تمہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آئے گا۔ رات کے پچھلے پہر گاؤں کے ایک پرانے قبرستان میں پراسرار خاموشی تھی۔ چاند کی روشنی مدھم تھی اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک خوفناک سی کیفیت تھی۔ علی اور اس کے 3 دوست زبیر، کامران اور حسن اس راستے سے گزر رہے تھے کیونکہ انہیں رات کے کھانے کے بعد قریبی ہوٹل پر چائے پینے جانا تھا۔ علی ہمیشہ سے بے خوف لڑکا تھا، مگر اس رات کچھ عجیب ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ قبرستان کے قریب پہنچے، اچانک ایک دبی دبی سی آواز سنائی دی، "کوئی ہے؟ مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔" علی کا دل جیسے خلق میں آ گیا۔ زبیر نے مذاق سمجھا اور ہنستے ہوئے بولا، "یار یہ تمہارا وہم ہے، آدھی رات کو ویسے بھی دماغ بھٹک جاتا ہے۔" لیکن پھر وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس بار ذرا آواز زیادہ واضح تھی، "اللہ کے واسطے کوئی میری مدد کرے۔" علی نے اپنے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک تازہ کھودی ہوئی قبر پر پڑی، جس پر ابھی گیلی مٹی جمی ہوئی تھی۔ یہ آواز اس قبر سے آ رہی تھی۔ علی نے لرزاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب سب دوستوں کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ حسن نے ڈرتے ہوئے کہا، "یہ کیسے ممکن ہے؟ مردے بول نہیں سکتے۔" علی نے جلدی سے قریبی قبرستان کے چوکیدار کو بلایا، جو ایک بوڑھا شخص تھا۔ جب اسے صورتحال کا بتایا گیا تو اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ "بیٹا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، پر اگر واقعی کوئی زندہ ہوا تو…" چوکیدار نے فوراً گاؤں کے چند بزرگوں کو بلایا اور ایک بیلچہ منگوا کر قبر کی کھدوائی شروع کروا دی۔ علی اور اس کے دوست دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی پہلی چند مٹی کی تہیں ہٹی، نیچے سے ایک کمزور سی کرکراہٹ کی بھری آواز آنے لگی، "اللہ کا شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں۔" یہ سن کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جب قبر مکمل کھود لی گئی تو اندر ایک شخص موجود تھا، جس کے ہونٹ خشک تھے، آنکھیں نیم بند اور سانسیں مدھم تھیں۔ جیسے ہی اسے نکالا گیا، وہ ہانپتے ہوئے پانی مانگنے لگا۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ شخص در حقیقت 2 دن پہلے ہی دفن کیا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا، مگر وہ حقیقت میں کسی عجیب بے ہوشی کی حالت میں تھا، جسے لوگ موت سمجھ بیٹھے تھے۔ اگر علی یہ آواز نہ سنتا تو میں زندہ دفن ہو کر مر جاتا، وہ شخص روتے ہوئے بولا۔ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ علی کے حوصلے اور حاضر دماغی نے قیمتی جان بچا لی تھی، مگر ایک سوال سب کے ذہن میں تھا، اگر وہ زندہ تھا تو کفن کہاں گیا؟ یہ سن کر علی اور اس کے دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ قبر میں کہیں بھی کفن نہیں تھا۔ کیا یہ کسی اور کی کارستانی تھی یا پھر کسی اور مخلوق کا کام تھا؟ یہ راز آج تک کسی کو سمجھ نہیں آیا۔